ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर का एक और एपिसोड है, मगर ये एपिसोड भी आशा भोंसले जी की याद में है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, उनकी याद मेरे दिल से महव हो ही नहीं सकती। और क्यों महव हो, मैं हमेशा इन हसीन तरीन यादों के हिसार में रहकर इस इंतहाई बोझल ज़िंदगी का मुकाबला करना चाहता हूँ। मैं एक बात आपको बताऊँ, बात यह है कि लोग मुझे कहते हैं कि आप कैसे खुश रहते हैं, इतनी तनकीद, इतनी बातों, इतने कमेंट्स के दरमियान। तो मैं कहता हूँ कि मैंने अपने लिए एक नीश कार्व कर ली है। मैं वो सुनता हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ, मैं वो बजाता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि बजे, मैं वो खाता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मैं खाऊं, मैं वो पकाता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मैं पकाऊं, मैं उनसे मिलता हूँ जिनसे मेरा दिल करे मिलने को, मैं वो देखता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ जो मेरी मर्जी हो। तो जब आप अपने लिए एक जहान क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आपको ज़माने का गिला नहीं रहता कि हाय नहीं, ज़माना बड़ा ख़राब है। मेरी जूती को परवाह है ज़माना ख़राब हो, मेरा ज़माना, मेरा दौर, मेरा अहद, मेरा माहौल बेहतरीन है। आप भी अपने लिए अपना माहौल क्रिएट कीजिए ताकि उसमें आप खुश रह सकें। लेकिन माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें बैठ के आप तीर लोगों पे चलाएं, क्योंकि उनके तीर चीर के आपके पास आ जाएंगे। माहौल ऐसा हो कि दुनिया आप पे तीर भी चलाए तो आपका माहौल एक ऐसा डोम हो कि जिससे लग के तीर मुड़ के टूट के आप तक ना पहुँचें, वहीं गिर जाएं, जैसा कि डॉक्टर उमर आदिल ने किया है। ख़वातीन हज़रात, एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ आपने बड़ी दफ़ा सुनी और आशा जी से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात भी कही। ये एक बहुत लेटर मुलाकात है और एक ऐसा इंटरव्यू है जिन्होंने बाद में भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब 82 साल की हो गई तो मैंने अपनी बड़ी बहन लता दीदी से जाके ये कहा कि लता दीदी, मैं अब नाचना चाहती हूँ। तो लता जी ने कहा कि आशा, तुम्हारी उम्र क्या हो गई? तो कहने लगी कि अब मैं 80 साल से ऊपर हूँ। तो लता जी ने कहा, आशा, अब तुम जो चाहो करो, दुनिया की परवाह छोड़ दो। मेरे लिए इस छोटे से जुमले में एक इतना बड़ा ज़िंदगी का सबक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप शायद 82 साल के ना हों, आप शायद उससे बहुत पहले ही ज़िंदगी जैसे तोहफे को वापस लौटा के ज़िंदगी देने वाले की तरफ लौट जाएं। मगर क्या अब तमाम महरूमियों और तमाम रिजेंटमेंट के साथ, तमाम मायूसियों के साथ, उन तमाम कामों को ना करने के बोझल वज़न को दिल पे लिए वापस जाना चाहते हैं? खुदा के लिए 82 साल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में मौके बहुत कम हैं जहां जो दिल कर रहा हो और वो इखलाकियात के दायरे में हो, कर गुजरिए। ज़िंदगी बुनियादी तौर पे कड़वे मीठे फैसलों का मजमूआ है। ज़िंदगी एक ज़ख़ीरा है जिसमें आपके किए हुए और उनके नताइज का फल आपको मिलेगा। ज़िंदगी महरूमियों का अंबार नहीं है कि मैंने ये करना चाहा, मैं ना कर सका, मुझे डर था अम्मी अब्बू क्या कहेंगे, मैंने इसे चाहा मगर ना चाह सका क्योंकि ज़माना क्या कहेगा, मैंने उसे अपनाना चाहा मगर ना अपनाया क्योंकि ज़ात बरादरी का मामला था। मैं ये सलाहियत उजागर करना चाहता था मगर नहीं, हमारे ख़ानदान में फ़लाँ फ़लाँ चीज़ को बुरा समझा जाता है। अरे बाद में इस पोटली को जिसे हम अपनी ज़ात कहते हैं, इसे खोले बग़ैर, इसमें देखे बग़ैर कि खुदा ने क्या क्या रखा है, इसे ही लाद के कब्र में उतर जाइएगा तो ज़रा ये सोच लीजिए कि ज़िंदगी जैसा मोजज़ा सिर्फ एक दफ़ा मिलना है, दोबारा नहीं मिलना। मेरे तकरीबन हर दूसरे इंटरव्यू में तंज के साथ मुझे पूछा जाता है, डॉक्टर साहब आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो फिर आप मीडिया पे क्यों आते हैं? मेरा दिल तो करता है कि रख के चपेट मारूं, मगर नहीं मारता। सिर्फ ये कहता हूं कि मुझे ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है, इसी एक ही दफ़ा में मुझे बार बार गुजारनी है। और ये कहाँ मुमानियत है कि एक डॉक्टर अपनी हर सलाहियत को उजागर ना करे, अपने हर शौक़ की तकमील ना करे, हर वो चीज़ ना करे जिस पर उसका दिल करता है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कब्र में जाऊँ तो मुझे पछतावा ना हो, मुझे रिमोर्स ना हो, मुझे कोई रिपेंटेंस ना हो। मैं बड़े शौक़ से कब्र में उतर के ये सोचूं कि ये वो पहला कदम है जो मुझे अपने परवरदिगार की तरफ लेके जाएगा। मैं जाके उसको गले से लगाऊंगा कि तेरा शुक्र है परवरदिगार, तूने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी और हर शौक़ को पूरा करने की
ہمت اور جرت دی. اب تو میرا فیصلہ کر. تیرے بندوں نے بہت منصفی کی ہے, بہت الزام مجھ پہ لگائے ہیں, مگر تیری منصفی کا میں منتظر رہا ہوں. آپ میں سے وہ تمام لوگ جو بیٹھ کے ہمیں اپنی منصفی کی زد میں رکھتے ہیں کہ یہ تو فلاں ہے, یہ تو فلاں ہے, اس نے یہ کہا, وہ شرک کی بدترین شکل ہے. جو حق آپ کو حاصل ہی نہیں ہے وہ آپ چھینتے ہیں اپنے رب سے. شکر ہے میرا منصف بھی میرا رب ہے, میرا رازق بھی میرا رب ہے, میرا معزو بھی میرا رب ہے, میرا مذلو اور میرا منتقم بھی میرا رب ہے. اور اگر یہ تمام فرائض میرے رب نے ادا کرنے ہیں تو پھر آپ جو مرضی کر لیجئے, مجھے آپ کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے. ذکر ہو رہا ہے آشا بھونسلے جی کا. میں اکثر ایک سوال مجھ سے جب سے ان کی وفات ہوئی ہے پوچھ رہے ہیں لوگ مجھے, ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں آشا جی کے آپ کے فیورٹ گانے کون سے ہیں, بتائیے, اور اس کی وجوہات بھی بتائیے. اچھا, یہ ایک بہت ہی مشکل اور کوڑ سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مجھے پوچھا جائے کہ آشا جی کون تھیں تو میں یہ کہوں گا شی واز دا کوئین آف ورسٹیلٹی, تنوع کی, مختلف قسم کے گانے کی وہ ملکہ تھیں. کوئی ایک ژانرا نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ وہ اسپیشلائز کرتی تھیں. وہ ہر ژانرا میں حتی الامکان معراج فن پہ نظر آتی ہیں. آشا جی وہ ہیں کہ جن کو ایکسپیریمنٹ کی, تجربات کی, مختلف ممالک کی, مختلف تمدنوں کی, کلچرز کی موسیقی سننے, اس کو اڈیپٹ کرنے اور پھر پیش کرنے میں کوئی تعامل نہیں تھا. یہ آسان چیز نہیں ہوتی خواتین و حضرات. اکثر ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ خود بتاتی تھیں کہ میں پنجاب کی طرف دیکھتی تھی, اس للٹ کے لیے جو پنجابی موسیقی کا ایک خاص حصہ ہے. او پی نیر صاحب نے ساری زندگی آشا جی کو کیوں گوایا ہے؟ وہ بھی ایک پنجابی موسیقار تھے جن کے گیتوں میں ڈھولک بجتی نہیں تھی, پنجاب کا دل دھڑکتا تھا, اور جیسی دھڑکن پنجاب کے دل میں ہے وہ کسی اور خطے کے دل میں ہے ہی نہیں ہے. تو وہ آشا جی کو ہمیشہ اس لیے لیتے تھے. ایس ٹی برمن اور پھر ان کے بیٹے پنچم دا, راہول دیو برمن, جنہوں نے نہ صرف آشا کی آواز کو اپنایا بلکہ ان کو بھی اپنا کے اپنی بیگم بنا لیا. ان کے لیے تو آپ دیکھیے دو چیزیں تھیں. ایس ٹی برمن صاحب کے اندر سارا بنگال تھا, آر ڈی برمن کے اندر میکسیکن بھی تھا, افریقن بھی تھا, پاپ بھی تھا, امریکن بھی تھا, یورپین بھی تھا. ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سمویا ہے آشا جی نے. آئی تھنک تنوع میں آشا جی کا جواب نہیں ہے. ان کی آواز میں 16,000 گیت ریکارڈ کیے گئے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں. اینڈ وتھ 16,000 songs in about 37 languages, she becomes the most recorded female singer, not just female singer but a singer in the entire universe. ان سے زیادہ کسی اور گلوکار یا گلوکارہ کی آواز میں گانے ریکارڈ نہیں کیے گئے, اور جتنی زبانوں میں انہوں نے گایا ہے وہ بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. یہاں میں چھوٹی سی بات کروں, بہت تنقید ہوگی مجھ پہ کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے ایک بھارتی گلوکارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اسی طرح اسی لہجے میں آپ میری نقل اتار کے کہیں گے ڈوب مرو شرم کے مارے. مگر تم لوگوں نے کہاں ڈوب مرنا ہے, اور وہ بھی شرم کے مارے, کیونکہ شرم اور حیا تو آپ میں ہے ہی نہیں ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جان گئے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. بہر طور خواتین حضرات, عرض یہ کرنی ہے کہ ایک واقعہ یہاں پہ مجھے بہت دکھ دے رہا ہے. ہمارا ایک پرائیویٹ چینل ہے جنہوں نے یہ خبر دی کہ اتنی عمر میں 92 سال کی عمر میں آشا بھونسلے صاحبہ اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں, اور پھر بعد میں ان کے کسی گیتوں کا ذکر کیا. پیمرا نے ان کو نوٹس بھیج دیا ہے کہ ہاں 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 تم نے یہ کیوں کیا. میں یہاں پہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا, صرف پیمرا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کب وہ دن آئے گا جب آپ اپنی پرائیورٹیز کو پہچانیں گے, جب آپ اپنی ریگولیشن کا قبلہ درست کریں گے, جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کے چینلز پہ جو کچھ چل رہا ہے کیا وہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے, اور کب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ فن پوری کائنات کا مشترکہ اثاثہ, سرمایہ اور ترکہ ہوتا ہے. اس پہ قید و بند نہیں لگانی چاہیے. آوازیں ہواؤں اور فضاؤں میں ٹریول کرتی ہیں, یہ بارڈرز کے اوپر یا مختلف سرحدوں کے اوپر روکی نہیں جا سکتی. خدا کے لیے
میں اب پیمرا کو کیا کہوں، کل کنا کو مجھے نوٹس بھیج دیں گے، مگر ایک دن یاد رکھیے آپ کی ان تمام چیزوں پہ اتنے نوٹس آئیں گے کہ آپ کو پھر اسی چیز کا مزہ چکھانا پڑے گا جو آپ دوسروں کو چکھاتے ہیں. باہر طور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ آشا جی کے اپنے پسندیدہ گانے بتائیے، تو میں کچھ گانے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پسندیدگی کی ایک جامع اور ٹھوس وجوہات بھی رکھتے ہیں. مجھے ایک آشا جی کا گیت بہت پسند ہے اور وہ گلزار صاحب کی ایک نظم ہے، فلم کا نام اجازت ہے. میرا کچھ ساما تمہارے پاس پڑا ہے، وہ بھجوا دو، ساون کے کچھ بھیگے بھیگے دن رکھے ہیں. میرا خیال ہے نظم کو گیت میں اس طرح، اس قالب میں جس طرح ڈھالا گیا ہے اور جیسے پیش کیا گیا ہے، اس کی مثال ہمیں بہت کم فلمی گیتوں میں ملے گی. کیا شاعری، کیا دھن اور پھر کیا ادائیگی. اگر آپ نے یہ نہیں سنا تو سن کے دیکھیے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آپ مجھ سے متفق ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح خواتین و حضرات، آشا جی کا ایک اور گیت ہے جس کا تعلق میرے بچپن میں بننے والی ایک فلم ہرے راما ہرے کرشنا سے ہے، جسے دیو آنند صاحب نے بنایا تھا. خواتین و حضرات، یہ گیت جو کہ زینت امان صاحبہ پہ پکچرائز ہوا، اس کے بول کچھ یوں تھے: دم مارو دم مٹ جائے غم. آپ لوگوں کو کیا پتا کہ ارلی 70s میں جو لوگ جوان ہو رہے تھے، یہ ان کا ایک اینتھم بن گیا تھا. یہ فلم ایک ایسے بیک گراؤنڈ میں تھی جس میں ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہوئے ہپی موومنٹ کے شکار بر صغیر کے نوجوان تھے جو نیپال وغیرہ جا کے بڑی عمدہ قسم کی حشیش اور افیم حاصل کرتے تھے، اور دیو آنند صاحب ایک ایسے انسپیکٹر یا کوئی قانون کے انفورسر تھے جو جا کے وہاں سے یہ تمام چیز کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے. اس ایک گیت نے، اس کی کیفیت نے، اس کے الفاظ نے اس بغاوت کا پتہ دیا جو اس زمانے کی نوجوان نسل میں تھی. آج تو خیر نوجوان نسل نہ جانے کون سا دم لگا کے، میں کیا کہوں، گھوڑے بیچ کے نہیں، اپنا آپ بیچ کے، عزت بیچ کے، وقار بیچ کے، اپنا سیلف اسٹیم بیچ کے سوئی پڑی ہے. مگر اس زمانے میں یہ گیت جو تھا اس کا انترا کچھ یوں تھا: دنیا نے ہم کو دیا کیا، دنیا سے ہم نے لیا کیا، ہم سب کی پرواہ کرے کیوں، سب نے ہمارا کیا کیا. آپ کو شاید نہ محسوس ہو، میں وہ جنریشن ہوں جو 70s میں جوان ہو رہی تھی. ہمیں یہ گیت بہت پسند تھا اور اس کے ووکل اور اس کی ووکل یونیکنیس نے بھی ہمارے دلوں میں گھر کیا. خواتین و حضرات، وہ تمام لوگ جو کہ مجھ سے بڑی جنریشن کو بلانگ کرتے ہیں، ایک گیت ان کے لیے میں اپنی پسند میں شامل کر رہا ہوں، اور ویسے بھی مجھے ایک گیت بہت پسند ہے. دیکھیے، آشا جی کی آواز نے 5 نسلوں کو متاثر کیا ہے. مجھ سے پہلی 3 نسلوں کو، مجھ سے بعد والی 3 نسلوں کو. 5 نہ ہوئیں، 7 ہو گئیں، آخر میں بھی تو درمیان میں ہوں. خواتین و حضرات، ایک گیت تھا جو ہماری ایک کراچی سے تعلق رکھنے والی اداکارہ سادھنا پہ پکچرائز کیا گیا، اور گیت کا جو مکھڑا ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ آج ہر کوئی اسے پہچانتا اور جانتا ہے. گیت کا مکھڑا تھا: جھمکا گرا رے، جھمکا گرا رے، بریلی کے بازار میں جھمکا گرا رے. یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ میرے خیال میں the lilt in this song, the kind of rhythm and percussion in this song is so unique کہ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ فلم 1966 میں بنی تھی، soon after my birth. تو میں نے ظاہر ہے بچپن میں جب مجھے ہوش آیا تو یہ گیت بہت بجا کرتا تھا اور بہت سنا جاتا تھا. ارے آپ کہیں گے میں آپ کو فلم کا نام نہیں بتا رہا، تو لیجئے بتا دیتا ہوں. فلم کا نام تھا میرا سایہ. اس کی موسیقی دی تھی مدن موہن صاحب نے، اور یہ گیت لکھا تھا مہدی علی خان صاحب نے، بلکہ راجہ مہدی علی خان صاحب نے. خواتین و حضرات، یہ گیت سالہ سال بجتا رہا، مگر اس کی کہانی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. آج آشا جی کے نام، راجہ مہدی علی خان صاحب کے نام، مدن موہن صاحب کے نام اور سادھنا جی کے نام ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو پیش کرتا ہوں جو میرے خیال میں بڑی مناسب ہے جب ہم آشا جی کے جانے کا دکھ منا رہے ہیں. دکھ کیوں منائیں گے؟ ہم ان کی زندگی کا پہلے سکھ تو منا لیں، اس کی تو خوشی منا لیں. خواتین و حضرات، یہ جو گیت ہے جھمکا گرا رے، یہ بنیادی طور پہ مضافات لکھنؤ، یو پی اور پوربی انگ کی فوک گائکی کا ایک مشہور گیت ہے جسے اکثر مختلف قصبات میں، دیہات میں میراسنیں گاتی تھیں اور ایک خاص انداز سے گاتی تھیں، کیونکہ یہ پرفارمنس کے لیے ایک خاص جذبیت رکھتا تھا. ہمارے ہاں جب ریکارڈڈ
ग्रामोफोन इंडस्ट्री शुरू हुई तो सबसे पहले इस गीत को जिस खातून की आवाज़ में गवाया गया उनका नाम था मिस दुलारी। मिस दुलारी का ताल्लुक उस खेप से था जिन्होंने हमारे ग्रामोफोन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सा तरक्का दिया फोक म्यूज़िक का। मिस दुलारी 1920s में गाना शुरू हुई और इनके रिकॉर्ड्स जो कम से कम मेरे पास हैं उसमें नात भी है, कव्वाली भी है, गज़ल भी है और फोक सॉन्ग्स भी हैं, जिनमें से एक झुमका गिरा रे, और बड़ी उम्दगी के साथ उन्होंने गाया है। पता नहीं स्ट्राइक आती है कि नहीं आती, लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड चला के अपने एडिटर को कहूँगा कि एक दफ़ा मिस दुलारी की आवाज़ में यही गाना लगाएं। मिस दुलारी के बाद यही गीत 1947 में एक फिल्म देखो जी के लिए रिकॉर्ड करवाया गया और इस दफ़ा इसे शमशाद बेगम लोहारी मंडी वाली की आवाज़ में गवाया गया। आप कहेंगे ये लोहारी मंडी वाली कौन है? ये जो दुनिया की अजीम तरीन गुलकारा शमशाद बेगम है, इनका ताल्लुक़ लाहौर से था और इनका इब्तदाई नाम शमशाद बेगम लोहारी मंडी वाली के नाम से मशहूर थी, जो लोहारी मंडी लाहौर में है। मैं अपने शहर का कोई क्रेडिट किसी को ले जाने नहीं दूंगा। आपका दिल करे तो जो मर्जी लोगों को बेचाएं, मुझे परवाह नहीं है, मैं अपने शहर का खुद मुहाफिज हूँ। तो ये फिल्म देखो जी में था और इस दफ़ा इसके जो बोल थे, अंतरे के बोल, मुखड़ा तो वही था, वो वली साहब ने लिखे थे। वली साहब जो नाज़िम पानीपती के भाई थे और मशहूर अदाकारा मुमताज़ शांति के शौहर थे। और इस दफ़ा झुमका गिरा रे की मौसीकी तरतीब दी थी शमशाद बेगम साहिबा के लिए तुफैल फारूकी साहब ने, और ये गीत अपने वक्त में खासा मशहूर हुआ। उसके बाद ख़वातीन और हज़रात 1963 में 1963 में, ये बात मेरी पैदाइश से कबल है, एक फ़िल्म बनाई शबाब किरानवी साहब ने। शबाब किरानवी साहब ने इस फिल्म में जो हीरोइन ली वो ली नैयर सुल्ताना साहिबा, और नैयर सुल्ताना साहिबा को हीरोइन लेके इस फिल्म के एक गीत के लिए नज़ीर बेगम साहिबा की आवाज़ को लिया और गीत वही था झुमका गिरा रे। ये फिल्म जिसका नाम माँ के आंसू था, पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान में बन रही थी, यानी कि 1963 में बन रही थी। तो अब हीरोइन का बरेली के बाज़ार में जाके झुमका गिराना ज़रा मुश्किल काम था, तो बोल बदले गया। वो ये था कि कराची के बाज़ार में झुमका गिरा रे। बड़े अच्छे ज़माने थे जब कराची के बाज़ार में लड़कियों के झुमके गिर जाते थे। अब तो खैर आप जानते हैं कि कराची के बाज़ारों में लड़कियों के झुमके नोचे जाते हैं, चूड़ियाँ उतरवाई जाती हैं, मोबाइल स्नैच किए जाते हैं। अभी तक ये सिलसिला कायम है। वी नीड अ CCD इन कराची। तो प्लीज़ लाहौर वालों वहाँ भी भिजवा दो, कुछ यहाँ पे मामला ठंडा पड़ जाए। बाहर तो और आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप करने चाहें, मगर आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने एकदम शोर मचा दिया कि डॉक्टर साहब आप बड़े अनजान भोले आदमी हैं, कराची में तो पिछले 30 सालों से CCD मौजूद है। नहीं नहीं नहीं, वो CCD नहीं है, वो वहाँ की हुकूमत है। ऐसे तो ना कहें ना। नहीं मान रहे आप? चलिए मैं आज आपकी मान लेता हूँ, क्योंकि आपकी बात में से सच्चाई की खुशबू आती है। बात हो रही थी फिल्म माँ के आंसू के लिए। नज़ीर बेगम ने मंजूर अशरफ, दो जोड़ीदार मौसीकार थे, उनकी बनाई हुई धुन में झुमका गिरा रे, कराची के बाज़ार में झुमका गिरा रे गाया, और इसके बोल जो लिखे थे वो मुशीर काज़मी साहब ने लिखे थे। मेरा दिल तो बहुत करता है कि उनके बारे में और बातें करूं, मगर फिर किसी और दिन करेंगे। सकलैन काज़मी, आप हौसला रखिए, मैं आपके वालिद का बहुत बड़ा आशिक हूं, तो इसलिए उनका तज़किरा बार बार होता रहेगा। ये फिल्म 1963 में बनी और मेरा साया जो बॉम्बे में बनी वो 1966 में बनी, जिसमें आशा जी से यही गीत गवाया गया। मगर इस गीत का ये सबसे पॉपुलर वर्जन साबित हुआ। जैसी शोहरत बरेली के बाज़ार में उस झुमके की हुई, उसके गिरने की हुई जो कि आशा जी ने गिराया, वैसी किसी और झुमके को हासिल नहीं हुई। मैं अक्सर अपनी निजी महफिलों में कहता हूँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में दो झुमके बहुत मशहूर हैं। एक मंटो साहब की फिल्म झुमके, और बाद में बनने वाली फिल्म बदनाम के वो झुमके जो नबीला पहन के आ गई थी अपने शौहर अलाउद्दीन के सामने। कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके। ये आज तक हमारी कोलोकियल ज़बान का, हमारी कन्वर्सेशन का एक हिस्सा है। और दूसरा झुमका वो जो बरेली के बाज़ार में गिरा। सो वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ आशा जी इज़ झुमका गिरा रे। मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से वो लोग जो बरेली गए हैं या नहीं गए, तो उनके लिए आपको एक बात बताऊं। बरेली का एक बहुत मशहूर चौक है जिसके ऐन दरमियान में एक 270 किलोग्राम पीतल का क्या लटक रहा है?
جھمکا. اور بریلی کے اس چوک کو کہا جاتا ہے جھمکا چوک، کیونکہ بریلی شہر کو باقی تمام چیزوں نے تو بہت شہرت دی ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پورا ایک مسلک ہے بریلویوں کا جو وہاں کی ایک درس گاہ سے تعلیم لے کے آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں بریلی کی مشہور ہیں اس میں یہ جھمکا ہے. لہٰذا وہاں پہ ایک جھمکا چوک ہے. آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ لائیے میرے ایڈیٹر صاحب آپ کو 4 تصویریں دکھاتے ہیں جھمکا چوک کی، اور اس جھمکے کی جو وہاں پہ پیتل کا بنا ہوا لٹک رہا ہے، اور جس کے ساتھ آ کے لوگ بہت زیادہ تصویریں کھنچواتے ہیں، اور آشا جی کو بھی یاد کرتے ہیں اور مدن موہن صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں. خواتین حضرات، بات ایک اور کہانی کی یہاں کر دوں. میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کچھ نہیں دیکھا، کیا کچھ نہیں سنا، کیا کچھ نہیں سیکھا. اب دل کرتا ہے کہ وہ میں آپ تک پہنچاؤں. آپ حالات حاضرہ کی طغیانی کا سامنا کرتے کرتے شل ہو چکے ہیں. میں تاریخ کی طرف جاتا ہوں تاکہ کوئی نہ کوئی اچھی دل کو سنبھالنے والی بات آپ کے سامنے کروں. تو آئیے اس گیت کا جو کہ مدن موہن صاحب نے کمپوز کیا اور راجہ مہدی علی خان صاحب نے لکھا آشا جی کے لیے، اس کی ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں. یہ زمانہ ہے 1941 کا، ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی. ایک محفل ہو رہی تھی بریلی میں. بریلی میں ایک محفل میں ایک نوجوان شاعر موجود تھے جن کی شاعری اس زمانے میں بے انتہا مشہور تھی. اسی محفل میں لاہور سے آئی ہوئی ایک خاتون موجود تھیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ شاعر کا نام کیا تھا. شاعر کا نام تھا ہری ونش رائے سریواستوا، اور جو لڑکی لاہور سے آئی ہوئی تھی ان کا نام تھا تیجی سوری. یہ لائر پور میں پیدا ہوئیں اور لاہور میں پڑھاتی تھیں. خیر ان کی یہ پہلی ملاقات تھی، اور جن صاحب کے ہاں یہ ملاقات تھی ان کا نام تھا پروفیسر جیوتی پرکاش. ظاہر ہے کہ محفل میں اگر شاعر موجود ہو تو اس سے کچھ سننے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، فرمائش کی جاتی ہے. شاعر ایک خاص حزن اور یاس کی کیفیت میں تھے. سریواستوا کے والد کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا تھا. اس کا غم غلط کرنے کے لیے انہوں نے شیاما نامی ایک لڑکی سے شادی کی، مگر شیاما اس سے پہلے کہ آسودگی ان کی زندگی میں بھرتی تپے دق کا شکار ہو گئیں، اور 1940s یا لیٹ 30s میں کسی کا بھی ٹی بی کا شکار ہو جانا موت کا پروانہ ہوتا تھا. لہٰذا وہی ہوا. تقریباً 1939 میں ان کی بھی وفات ہو گئی. ایک دل شکستہ شاعر جب ایک محفل میں اپنی ایک نہایت دردناک شاعری پیش کرتا ہے تو سننے والوں کے دل پہ خاص اثر ہوتا ہے. یہاں اس محفل میں پروفیسر جیوتی پرکاش کے ہاں سننے والی ایک نوجوان لڑکی تھی جو تیجی سوری تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تیجی کی منگنی زبردستی ان کے ایک عزیز سے کر دی گئی تھی اور شادی ہونے والی تھی. وہ اس منگنی سے بے انتہا ناخوش تھیں اور کسی صورت بھی اسے توڑنا یا توڑوانا چاہتی تھیں. ان کا اپنا غم تھا، سریواستوا صاحب کا الگ غم تھا. انہوں نے پڑھنی شروع کی نم آنکھوں کے ساتھ، انہوں نے سننی شروع کی نم آنکھوں کے ساتھ. درد کا ایک رشتہ، ایک بندھن دونوں کے درمیان بریلی میں قائم ہو گیا. اس کے بعد بات ادھر ادھر ہو گئی. ان کے ایک مشترکہ دوست تھے راجہ مہدی علی خان صاحب، وہ بھی شاعر تھے، تبھی تو شعراء کی محفل میں بیٹھے تھے. ان کی ملاقات کچھ عرصے بعد تیجی سوری سے ہوئی تو کہنے لگے کہ تم نے آج کوئی آرائش نہیں کی ہوئی، نہ ہاتھ میں کوئی چوڑی ہے، نہ منگنی کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو، نہ کانوں میں کوئی جھمکا بالی ہے. تو تیجی سوری نے کہا میرا جھمکا تو بریلی میں گر گیا تھا، یعنی کہ میں اپنا دل بریلی میں ہار بیٹھی تھی. یہ جملہ راجہ مہدی علی خان صاحب کو ہمیشہ یاد رہا. آپ لوگ کہتے ہوں گے ڈاکٹر عمر عادل تمہارا دماغ بالکل بہک چکا ہے، یہ کہانی کے کردار ہمیں کیوں سنا رہے ہو؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ میرا دماغ کتنا قائم ہے اور بالکل نہیں بہکا. بہکے جو ہیں وہ آپ لوگ ہوں گے، میں نہیں. یہ جو شاعر تھے جنہوں نے بریلی میں اپنی یہ نظم پڑھی، ان کا نام کیا تھا؟ ہری ونش سریواستوا. اور یہ بتاؤں کہ ان کا تخلص کیا تھا؟ عموماً پوربی کے اندر بچے کو کہا جاتا ہے بچن، ان کا تخلص کیا تھا؟ بچن. اور یہ اپنے آپ کو کس نام سے لکھتے تھے؟ ہری ونش رائے بچن. اور جس خاتون سے انہوں نے شادی کی ان کا نام کیا ہوا؟ ان کا نام ہوا تیجی بچن.
اور جب ان کے بچے ہوئے تو پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اجیتاب بچن. اور جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام بتاؤں کیا رکھا گیا؟ امیتابھ بچن. اب سمجھ آیا کہ میری کہانی کا سلسلہ تو لمبے لمبے دھاگوں کو کہاں کے جوڑتا ہے. یہ شاعر اور ان کی سننے والی وہ لڑکی جو بعد میں ایک ہو گئے، مسٹر اینڈ مسز بچن بنے. ان کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، جن میں سے چھوٹا بیٹا امیتابھ جو اب 80 سال کا ہے، آج بھی آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے. اگر آپ کے دلوں کی دھڑکن نہ سہی تو آپ کی امی کے یا نانی دادی کے دلوں کی دھڑکن رہا ہے، اور ان کا بیٹا بھی آپ کی بڑی بہن کے دل کی دھڑکن رہا ہے، اور ان کی بہو ایشوریا رائے یقیناً آپ کے ابو کے یا آپ کی اپنے دل کی دھڑکن رہی ہے. تو جہاں اتنے پورے آپ نے پریوار کو، پورے خاندان کو اپنے دلوں میں سمایا ہوا ہے اور ان کی تال پہ چیزیں دھڑک رہی ہیں، تو کوئی حرج نہیں کہ ڈاکٹر عمر عادل نے آپ کو یہ کہانی سنا دی. راجہ مہدی علی خان صاحب کو تیجی بچن کا یہ جملہ اچھی طرح یاد تھا کہ میرا جھمکا تو بریلی میں ہی گر گیا. جب ان کو کہا کہ فلم میرا سایہ کے لیے گیت لکھیں تو انہوں نے پوربی فوک لور کو، فوک موسیقی کو اور تیجی بچن کے اس جملے کو جوڑ کے اس گیت کا مکھڑا لکھا جس کا میں ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں. خواتین و حضرات، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوری قصہ گوئی گراں نہیں گزری ہوگی. اگر گراں گزری ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جا کے فضا علی کا پوڈ کاسٹ دیکھیے، وہ عین آپ کے مزاج کے مطابق ہے. اگر پوڈ کاسٹ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ فضا علی کا مارننگ شو دیکھیے. وہاں پہ جیسی اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے وہ شاید آپ کو اپنے گھروں میں کبھی دیکھنی نصیب نہ ہو. کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیوی کو اس کی پہلی بیٹی کی فرمائش پہ دنیا جہان کے سامنے اٹھا کے بوری کی طرح کندھے پہ لاد کے اس کا پچھواڑا اوپر کی طرف کر کے یہ تماشا دکھاتے ہیں. تو میں نے کہا نا، آپ کے پاس چوائس ہے. جن کو میری باتیں نہیں پسند وہ دیکھ لیں، جن کو وہ سب کچھ نہیں پسند وہ مجھے دیکھ لیں. اور پیمرا سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں پہ اعتراض کرے جو یہ بتائے کہ پیمرا کے ذہن میں کیا بھرا ہوا ہے. بہت شکریہ.